جی السلام علیکم، میرا نام محفوظ چودھری ہے اور میرا سوال ہے کہ میں کل مسجد میں گیا ہوا تھا شہید کانفرنس میں، تو وہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے جتنے حاضرین آپ لوگ جمع ہیں یہاں پہ یہ سارے امام حسین وغیرہ کے بہت قریب ہیں. تو میں نے سوچا آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں جو پیٹتے ہیں، آیا وہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے کہ ہم نزدیک ہیں؟ اچھا یہ سوال ہے. صحیح. محرم کے حوالے سے ان کا سوال. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. جی ماشاءاللہ محرم کے حوالے سے آپ نے جو اچھا سوال کیا ہے کہ آپ مولانا صاحب کا بیان سن رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرات امام حسین علیہ السلام کے بہت قریب ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہوا کہ وہ ہم زیادہ قریب ہیں امام حسین کے یا وہ شیعہ حضرات جو پیٹتے ہیں وہ زیادہ قریب ہے، جو ان کے لیے روتے ہیں دھاڑے مارتے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں. تو آپ نے اچھا سینسیٹیو سوال کیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر دونوں بھی قریب ہوں تو حرج کیا ہے؟ دونوں بھی قریب ہو تو حرج کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک محبوب کے ارد گرد تو کئی عاشق ہو سکتے ہیں، ہم بھی ان کے عاشق ہیں وہ بھی ان کے عاشق ہوں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، دونوں قریب ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس کی قربت قبول ہوتی ہے، کیونکہ فیصلہ وصول پر نہیں ہے قبول پر ہے. وصول کہتا ہے پہنچ جانا، محبوب کے قریب پہنچ جانا، اس کو وصول کہتے ہیں. اور قبول ہو جانا یہ اگلا مرحلہ ہے کہ محبوب نے قبول بھی کر لیا. تو وصول تو دونوں کو اگر ہو بھی گیا، اب دیکھو بیت اللہ سب پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے گھر تک وصول سب کو ہو گیا، لیکن اب اللہ نے قبول کس کس کو کیا ہے؟ وہ سب کو قبول نہیں کیا، اس میں چند ایک کو قبول کیا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے تو قریب تو ہم دونوں پہنچ گئے، لیکن اس محبوب کے ہاں قبول کون ہوا یہ ایک اگلا سوال ہے. اور جو پردہ خفا میں ہے وہ تو کل روز قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جیسی محبوب شخص ذات کے پاس جو عاشقان جو حسین پہنچے ہیں ان کے ہاں قبول کون ہوا. تو وصول سب کا ہو گیا ہے، قبول کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ قریب ہونے کے لیے پیٹنا ضروری نہیں ہے. اب وہ ان کے پیٹنے اور رونے دھونے سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لگتا ہے ہم سے زیادہ قریب ہیں. تو پھر تو آپ کو قرآن کریم میں سورہ یوسف پڑھ کے اندازہ ہونا چاہیے کہ یوسف کے جو بھائی رو پیٹ رہے تھے وہ یوسف کے زیادہ قریب تھے. کیا خیال ہے؟ یوسف بھائی یوسف کے زیادہ قریب ہونے چاہیے تھے کیونکہ یوسف کے لیے وہ رو رہے تھے نا. قرآن کہہ رہا ہے نص قطعی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے اس کے اندر کہ وہ یوسف کے قریب نہیں تھے، بہت دور تھے، لیکن رو رہے تھے سب سے زیادہ. وہ یعقوب سے بھی زیادہ رو رہے تھے، یعقوب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو لیکن قریب یعقوب نکلا، بھائی نہ نکلے. ٹھیک. تو لہذا رونا پیٹنا قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو نبی ہمارے اتنے قریب ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن نبی ایمان والا صحابی آپ کے سامنے مرتا رہا تو آپ اس طرح دھاڑے مار کے تو نہیں روئے. تو اس کا مطلب کیا بات ہے؟ نبی قریب نہیں تھا. قریب نہیں، جب قرآن نص قطعی قرآن نے کہا کہ نبی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہے، اولا بالمومنین. لیکن وہاں صحابہ کتنے فوت ہوئے کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کتنے شہید ہوئے، شہداء بدر شہید ہوئے، آپ نے وہاں پر جو ہے ان کو دفنایا ہے. لیکن آپ جو اس طرح دھاڑے مار کے نہیں روئے. اپنے بیٹے کو کی جو ہے جسد ہماری گود میں لے کے آپ کے آنسو بس ٹپک رہے ہیں. ایسا چیخ چلاٹ آپ نے نہیں کیا، گریبان پھاڑ دیا، زخمی کر لیا، آگ کے انگاروں پہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، خدا نہ خاص ایسا تو نہیں کیا. لیکن قرآن کا قریب سب سے زیادہ وہی ہیں. تو اس کا مطلب قریب رونا دھونا یہ قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک بات. اور تیسری بات کہ اس محبوب کے پاس وصول تو ہو گیا دونوں کا، سنیوں کا بھی اور شیعوں کا بھی، لیکن امام حسین کی طرف سے قبول کس کو نصیب ہوگا؟ تو اگر ہم شریعت حقہ کو دیکھیں، شریعت کی کسوٹی کو دیکھیں، تو کیا اس طرح رونا دھونا کسی کے مرنے پر کیا اس کی کہیں گنجائش ہے؟ کہیں وہ شریعت جس کو امام حسین علیہ السلام فالو کرتے تھے اس شریعت کے اندر کہیں یہ گنجائش ہے کہ آپ اس طرح رو دھو سکتے ہیں، چاقی گریبان کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو انگاروں پہ لوٹ پوٹ کر سکتے ہیں؟ کہیں نہیں ملے گا. تو گویا کہ جس شریعت کو امام حسین جو ہے وہ فالو کرتے تھے،
فالو کرتے تھے، امام حسین جس شریعت کو فالو کر رہے ہیں اس شریعت میں گنجائش نہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام ان کی زندگی میں بھی تو کچھ لوگ فوت ہوئے ہوں گے نا، ان کے بڑے بھائی امام حسن ان کی زندگی میں فوت ہوئے نا، ان کی زندگی میں ان سے فوت ہوئے، اور ان کے کتنے پیارے رشتے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے اندر فوت ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا زندگی میں فوت ہوئی، تو کیا امام حسین نے اسی طرح واویلا کیا تھا؟ ایسے روئے دھوئے تھے، ایسے چاقے گروان کیا، ایسے اپنے جسم کو انہوں نے جو زخموں سے چور چور کیا تھا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح رونا دھونا جو ہے معلوم یہ کسی قربت کی علامت نہیں ہے، کہ قربت کی علامت نہیں تو معلوم ہے یہ ندامت کی علامت ہو سکتا ہے، ندامت کی علامت۔ ندامت کیا؟ کہ یہ شیعان علی انہوں نے امام حسین کو کوفہ بلایا، اور کتنے شیعان علی تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 40,000 شیعان علی جنہوں نے خطوط لکھے، بوریوں کے بوریوں کے خط لکھے امام حسین کو، اور ایک روایت میں آتا ہے 18,000 شیعان علی، اور کہا کہ آپ آ جائیے کوفہ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ کوفہ کے جو ہے وہ حاکم بن جائیے۔ یعنی اتنا زیادہ ان کو اعتماد دلایا، اتنا زیادہ اعتماد دلایا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے مکہ کے بڑے بڑے صحابہ روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ شیعان علی کوفہ والے ہیں کہ آپ کے باپ حضرت علی کو انہوں نے شہید کروا دیا، اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی کہ آخر ان کو اپنی خلاف سے دستبردار ہونا پڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ تو یہ تو سبکی کراتے، شرمندہ کرتے ہیں۔ آپ کے باپ کو حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء اس کو شہید کروایا انہوں نے کوفہ میں، یہ آپ سے کیا وفا کریں گے؟ آپ نہ جائیے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان کو درخواست سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس تو یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف مرد چلے جائیں، بچوں کو نہ لے کے جائیں، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اسی طرح بچوں اور بیویوں کے سامنے شہید نہ کر دیے جائیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اہل خانہ کے سامنے شہید کیا گیا۔ تو جو بات کہی وہی پوری ہوئی کہ بیوی بچوں کے سامنے آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ لیکن امام حسین علیہ السلام نے بڑے بڑے صحابہ کی بات سنی، لیکن ان کو ادھر سے اتنا پختہ اعتماد ملا ہوا تھا کہ نہیں آپ آئیے، 40,000 8,000 صحابہ ہم تیار ہیں، آ جائیے۔ آپ چلے گئے۔ اب جب آپ پہنچے ہیں کوفہ کی حدود کے اندر داخل ہوئے ہیں، اوہو پتہ چلا کہ یہ تو فراڈ ہو گیا۔ سارے وہی بڑی بڑی خط لکھنے والے اور تلواریں تیر لے کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ جی لکھا تھا۔ تو نے نہیں خط لکھا تھا؟ تو نے خط نکال کے دکھائے پڑا ہے۔ کہا جی ہم نے لکھا تھا۔ اب ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ اب جو کوفہ کی حدود میں پھنس گئے، اب کہتے ہیں ابن زیاد کے ساتھ ہیں، اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب بتائیے اب کیا ہوا؟ وہ جو شیعان علی 18,000، اگر اس میں تو میں تو کہتا ہوں 1,800 بھی کھڑے ہو جاتے نا، بدر میں تو 313 تھے، 1,800 بھی کھڑے ہو جاتے، کوئی مائی کا لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ہاتھ رکھ ڈالتا۔ اس لیے کہ تم کس لیے رسول اللہ کے نواسے کی جسم و جان کی حفاظت کے لیے جو نواسا وہاں کھڑے ہو کے کیا تقریر کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا زندہ ہوتا تو عیسائی قیامت تک اس گدھے کی خدمت کرتے، میں تو تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے، میں اکیلا واحد نواسا ہوں جس کے ہونٹوں نے رسول اللہ کے ہونٹوں نے چوما ہے، جس کی باہوں نے رسول اللہ کی باہوں نے مجھے باہوں میں لیا ہے، اور مجھے جو ہے نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے۔ تمہارے نبی کا واحد میں اس لیے نواسا رہ گیا ہوں اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ آپ یہ تقریریں کر رہے ہیں، ان پتھر دل انسانوں پر کوئی چیز رینگ نہیں رہی، اور یہ شیعان علی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا وہ کھڈوں کے اندر سوراخوں میں گھس گیا ڈر کے مارے، ابن زیاد کا خوف۔ میں کہا کرتا ہوں 313 صحابہ نکلے تھے بدر کے اندر، تو خدا کی نصرت آسمان سے آ گئی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اب بھی
اگر یہ 18,000 یا 1800 نکل آتے کہ جان کا نذرانہ دے دیں گے، ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرو گے لیکن حسین کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہ اگر اٹھ جاتے تو ابن زیاد کی مجال نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے وہ شہید کر سکتا۔ لہٰذا جب وہ شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو یہ جو رونا ہے شیعان علی کا، یہ ندامت کا رونا ہے، یہ قربت کا رونا نہیں، یہ ندامت کا رونا ہے۔ یہ آج کے جو روتے ہیں یہ اپنے بڑوں کی جانوں کو روتے ہیں کہ ظالموں، امام حسین کو کوفے بلا کے تم لوگوں نے یوں رسوا کیا، یوں امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ اپنے بڑوں کی ندامت پر روتے ہیں، یہ شرمندگی میں روتے ہیں، کیونکہ رونا ندامت کا بھی تو ہوتا ہے، صرف قربت ہی کا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ رونا قربت کا نہیں، یہ ندامت کا رونا ہے، اور یہ قیامت تک یہ ندامت ان کے اوپر طاری رہے گی۔ اللہ اسی طریقے سے ان کے خون بہاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا خون بہا اور یہ دیکھتے رہے، اپنے خون کو امام حسین کے خون سے مقدس سمجھا، اور یہ چھپ گئے کہ ہماری جان امام حسین کی جان سے شاید قیمتی ہے، چھپ گئے۔ اللہ قیامت تک ان کی جانوں کو اسی طرح زخمی کرتے رہیں گے اور خون بہتا رہے گا۔ جیسے یحییٰ علیہ السلام کو ظلماً جب قتل کر دیا تھا تو یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوتا تھا، ان کے سر کو زمین میں دفناتے خون ابلتا تھا۔ پریشان ہو گئے، یار اتنا خون نکل رہا ہے، خون بند نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ جب تک 70,000 آدمی اس خون کے بدلے میں مارے نہیں جائیں گے، ان کا خون نہیں بہے گا، اس وقت تک یحییٰ کے خون کے معافی نہیں ہوگی۔ 70,000 بنی اسرائیل، 70,000 جو تہتے کیے گئے اور ان کا خون بہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب جا کے یحییٰ علیہ السلام کے خون کو بند کیا۔ تو یہ جو خون شیعوں کا بہتا ہے، یاد رکھو یہ قربت کا نہیں، یہ ندامت کا رونا ہے، ندامت کا خون ہے، اور یہ جو ہے دنیا میں بھی آگ کا مزہ چکھتے رہیں گے، اور قیامت تک اسی طریقے سے یہ خون بہتا رہے گا، کیونکہ حسین کے خون کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری امت کا اگر خون ایک طرف رکھ لیں وہ ایک قطرہ بھاری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ندامت کو رونا یہ چلتا رہے گا، یہ بند ہونے والا نہیں۔ بہت سے سنیوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے، دلائل دیتی ہے عقلی نقلی، بند کرو یہ رونا حرام، ماتم حرام۔ ارے حرام کا فتویٰ اپنی جگہ درست ہے، لیکن خدا کا قہر اگر ٹوٹ جائے تو قہر کو کون روک سکتا ہے؟ یہ قیامت تک قہر ان کے اوپر طاری رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، خوب دل دہلا دینے والا حضرت کا جواب تھا۔